اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی اپنا آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ لیکچر کو دیکھیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو شروع کیا تھا وہ ہم نے ہمارا ٹیکسٹ بک سے ہمارے سلیبس میں شامل سبق نمبر 12 سائنس کے کرشمے ہم نے شروع کیا تھا۔ اس کی ہم نے پڑھائی کی۔ اس کا پہلا صفحہ اس سبق کا جو صفحہ 58 ہے، صفحہ 58 کی ہم نے پڑھائی کی، اور اسی میں میں نے آپ کو مشکل الفاظ خط کشیدہ کروا کے ان کے معنی آپ کو پہلے کتاب پر لکھوائے، اور پھر وہی خط کشیدہ کروائے گئے الفاظ اور ان کے معنی میں نے آپ کو کاپی پر لکھنے کے لیے دیے تھے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو سائنس کے بارے میں بتایا، سائنس کے کرشمے کون کون سے، کس طرح انسان نے سائنس کے ذریعے ترقی کر لی، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ بتایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے خاص الفاظ پڑھتے ہوئے صفحہ 58 کی پڑھائی کی، اور آج ہم اسی سبق کا جو ہے وہ اگلا صفحہ 59 جو ہے، صفحہ نمبر 59 کی آج ہم پڑھائی کریں گے۔ صفحہ 59 مکمل کی پڑھائی کریں گے، اور اس میں آپ کو مشکل الفاظ جو ہے وہ خط کشیدہ کرواتے ہوئے ان کے معنی لکھواؤں گی، جو کہ میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ابھی ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو ان مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھواؤں گی۔ آپ سب لوگ جو ہے وہ اسی طرح ساتھ ساتھ پڑھائی میں ان الفاظ کو خط کشیدہ کرتے ان کے معنی کتاب پر لکھیں گے۔ پہلے آپ کتاب پر لازمی لکھا کریں جن الفاظ کے میں معنی لکھواتی ہوں، اس کے بعد آپ لوگ اس کو اگر کاپی پر لکھنے کے لیے ملے کاپی پر لکھا کریں، لیکن کتاب لازمی اپنی تیار کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو صفحہ نمبر 59 کھول لیں، سائنس کے کرشمے کا صفحہ نمبر 59، اور آپ سب کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے۔ ابھی میں پڑھائی شروع کر رہی ہوں، آپ سنیں گے اور آپ ساتھ ساتھ ان الفاظ کو خط کشیدہ کرتے ہوئے معنی لکھتے جائیں گے۔ انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہیہ ایجاد کیا۔ آغاز ہوتا ہے شروع، پہیہ ایجاد کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ انقلاب ہوتا ہے بڑی تبدیلی برپا ہو گیا۔ محض ہوتا ہے صرف، محض اس کے اعراب ہوتے ہیں میم زبر ہے اور ذات پہ جزم۔ محض سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے۔ اعتبار سے اس کا معنی ہے لحاظ سے، کوسوں ہوتا ہے بہت زیادہ فاصلہ، کوسوں بہت دور۔ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پہ سواری کرنے والا انسان سفری صعوبتوں کا شکار تھا۔ صعوبت کی جمع ہے، صعوبت کا معنی ہوتا ہے مصیبت، تو صعوبتوں کا معنی کیا ہوا؟ مصیبتوں۔ سفری صعوبتوں، سفر کی مصیبتوں کا شکار تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں، جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان ثمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ ثمرات ثمر کی جمع ہے، اور ثمر پھل کو کہتے ہیں، تو ثمرات کا معنی کیا ہے؟ پھلوں۔ چشم پوشی ہوتا ہے نظر انداز یا دیکھ کر ٹال دینا۔ چشم پوشی کے دو معنی ہیں، ایک میں نے اس کے اوپر لکھا ہے، ایک میں نے سائڈ پر لکھ دیا ہے۔ چشم پوشی نظر انداز کرنا یا دیکھ کر ٹال دینا۔ باہمی رابطہ، باہمی ہوتا ہے آپس میں، باہمی رابطہ آپس کا تعلق۔ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو، دل کی آرزو، خواہش، تو دلی آرزو کا معنی کیا ہے؟ دل کی خواہش رہی ہے۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول تو اس نے کبوتر کا استعمال کیا۔ تکمیل ہوتا ہے مکمل کرنا۔ دور دراز ہوتا ہے بہت زیادہ دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا، پیچیدہ ہے،
کا معنی ہے مشکل، لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے باعث، ایجادات ایجاد کی جمع ہے، اور ایجاد کہتے ہیں دریافت کرنا، ایجادات کے باعث کا معنی ہے وجہ سے۔ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر ہوتا ہے واقف رہنا، خبر رکھنا، باخبر رہتا ہے، بلکہ اسے بولتا، چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے۔ انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے، فیکس ہوتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ ہے جو کہ فیکس مشین کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں۔ فیکس مشین ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس میں ہم نے جو بھی اپنے کاغذات دوسری جگہ پہنچانے ہیں ان کاغذات کو اس مشین میں ڈال کر اپنی مشین سے ہم اس جگہ جہاں ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں اپنے کاغذات کی ترسیل جہاں ہم کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی پہنچانا جہاں چاہ رہے ہیں اپنے کاغذات کو، اس میں ہم اپنی تحریری جو ہے نا مواد اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے میں کاغذوں کا ذکر کر رہی ہوں۔ فیکس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے تحریری یعنی لکھے ہوئے مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو فیکس مشین ہوتی ہے اس کے اندر ہم اپنے کاغذات کو ڈالتے ہیں اور پھر ہم اپنی مشین سے کوڈ ڈائل کرتے ہیں جو کہ جس جگہ ہم نے پہنچانے اپنے کاغذات وہاں کی فیکس مشین کا جو نمبر ہوتا ہے وہ ہم ڈائل کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنا فون ملانے کے لیے نمبر ڈائل کرتے ہیں، اسی طرح ہر فیکس مشین کا نمبر ہوتا ہے، تو ہم اپنی فیکس مشین سے اس فیکس مشین کا نمبر ڈائل کرتے ہیں جہاں ہم نے وہ کاغذات بھجوانے ہیں، تو پھر ہمارے وہ جو کاغذ ہیں وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس فیکس مشین میں، اور پھر وہاں سے فوٹو کاپی کی صورت نکال لیے جاتے ہیں۔ ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساعتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے، یعنی چند لمحوں میں۔ گوشے کا معنی ہوتا ہے کونے، یہ محض سائنسی ایجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ہے۔ سائنسی ایجادات میں سے ایک اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے۔ انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ صنعتی ہوتا ہے کارخانوں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلہ کی جمع ہے۔ آلات بھی بجلی کے ہی مرہون منت ہے۔ مرہون منت ہوتا ہے احسان مند یا ممنون، شکر گزار اس کو ہم کہتے ہیں، مرہون منت ہے۔ ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل کا معنی ہوتا ہے آسان اور پر آسائش۔ آسائش ہوتا ہے سہولت یا آرام سے، پر آسائش آرام یا سہولتوں سے بھرپور۔ صنعت و حرفت دستکاری کو کہتے ہیں، اور روزمرہ زندگی، روزمرہ کا معنی ہوتا ہے ہر روز۔ زندگی کے کم و بیش، کم ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہونا، بیش ہوتا ہے زیادہ ہونا۔ کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار کا معنی ہوتا ہے انحصار بجلی ہی پر ہے۔ سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست کا معنی ہوتا ہے انتظام۔ سائنسی کی بدولت ممکن ہوا ہے، انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے، ایجاد کا معنی ہے دریافت، اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ اضافہ ہوتا ہے بڑھانا۔ بجلی کی وجہ سے ہی راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں۔ یہ جتنے الفاظ کے میں نے معنی کتاب پر لکھوائے یہ آپ کتاب پر لکھیں گے۔ اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے کچھ الفاظ دائرہ لگائے ہوئے ہیں۔ ہوم ورک جو آج ہم کریں گے وہ ہم الفاظ کے معنی نہیں لکھیں گے، الفاظ کے معنی آپ صرف کتاب پر لکھیں گے اور یہیں سے یاد کریں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ یہ آپ پڑھائی کریں گے، اس پڑھائی کے دوران جتنے الفاظ خط کشیدہ کروا کے معنی لکھوائے گئے ان کے معنی پہلے کتاب پر لکھیں گے، پھر ان الفاظ معنی کو کتاب سے ہی یاد کریں گے۔ اور اس کے علاوہ لکھنے کا کام یہ ہے کہ یہاں پر جو میں نے الفاظ خط کشیدہ کہہ رہی دائرہ لگوائے ہیں وہ دیکھتے چلیں، وہ اپنے کاپی پر کرنے، وہ میں ابھی سمجھاتی ہوں آپ کو، ان کو آپ کتاب پر دائرہ بھی کر لیں۔ سفری صحبتوں، کئی گھنٹوں کا سفر، باہمی رابطہ، دلی آرزو، اول باخبر، ساتھ آلات، صنعت و حرفت، گرم ہوا، ٹھنڈی ہوا، کم و بیش، دن۔ ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ آپ نے کس طرح ہوم ورک کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔
یہ میں آپ کو تصویر بھی بھیج دوں گی، آپ کو خود سے کہیں سے بھی تلاش نہیں کرنا پڑے گا، میں نے آپ کو گرامر لکھ دی اور یہ آپ نے سمجھنی بھی ہے ابھی۔ آپ اسی طرح تاریخ لکھیں گے 8 ستمبر 2021، جماعت کا کام بدھ، اور عنوان لکھیں گے سبق کا نام سائنس کے کرشمے، ذیلی عنوان دائرہ کروائے گئے الفاظ کی گرامر۔ 2 خانے بنا لیں گے، ایک طرف الفاظ کی ہیڈنگ، دوسری طرف گرامر کی روح سے، اور آپ اس طرح نمبرنگ لکھ کر، ہمارے 13 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، نمبرنگ کر کے آپ ایک طرف الفاظ لکھیں گے اور سامنے ان کی گرامر، جو میں ابھی آپ کو لکھواؤں گی اور سمجھاؤں گی بھی۔ سفری صعوبتوں ہوتا ہے مصیبتوں، اور سفر کی صعوبتوں، یہاں بھی کی کے معنی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سفر کی مصیبتوں، تو جہاں پر کی مدد سے ایک مرکب بن رہا ہو وہ کون سا مرکب ہوتا ہے؟ مرکب اضافی۔ اسی طرح کئی، اب دیکھیں ایک جملہ جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا ہے، یہ دیکھیں کئی دن لگ جاتے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایسے جملے لکھتے ہیں جہاں پر ہم ایک ہی لفظ کو دہراتے ہیں۔ کسی بھی جملے میں ایک لفظ دوبارہ استعمال ہوا ہو یعنی دہرایا گیا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکرار لفظی، یعنی لفظوں کی تکرار ہوتا ہے کسی چیز کا ٹکرانا آپس میں، تو جب ایک ہی لفظ دوسری دفعہ وہیں پر ایک ہی جملے میں استعمال ہو رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تکرار لفظی یا حسن تکرار۔ اسی طرح نیچے والا تیسرا چوتھا لفظ بھی یہی ہے، اول ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ تکرار لفظی اور حسن تکرار۔ باہمی رابطہ کا معنی کیا ہے؟ آپس کا تعلق، تو یہاں پر کا معنی آ رہا ہے آپس کا تعلق، تو اس کے اگر معنی کو دیکھیں تو باہمی رابطہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ دلی آرزو، دل کی خواہش، تو یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ آلات جمع ہے کس کی؟ آلہ کی۔ کم و بیش، کم اور زیادہ، اور واؤ کا استعمال ہوا ہے تو جہاں واؤ حرف عطف استعمال ہوا ہے تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی۔ صنعت و حرفت، اس میں بھی حرف عطف ہے، صنعت و حرفت، اس میں حرف عطف استعمال ہوا ہے تو کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی۔ ٹھنڈی ہوا، گرم ہوا، دونوں میں نے سکتہ کا استعمال کر کے لکھے ہیں، یہ دونوں جو ہیں ٹھنڈی ہوا اور گرم ہوا، یہ اگر دیکھیں ہم تو ایک دوسرے کے الٹ بھی ہیں گرم اور ٹھنڈی، لیکن یہاں پر یہ میں نے کس لیے لکھے ہیں؟ ٹھنڈی ہوا اور گرم ہوا، دیکھیں ہوا کے شروع میں یہاں ٹھنڈی لگا دیا گیا، یہاں گرم لگا دیا گیا، تو ہم ہوا کی خاصیت بتا رہے ہیں کہ ہوا گرم ہے یا ہوا ٹھنڈی ہے، تو ہم ہوا کی صفت بیان کر رہے ہیں، تو جس میں ہم کسی چیز کی صفت بیان کرنے کے لیے مرکب بناتے ہیں وہ مرکب کون سا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی۔ اب یہاں پر سخت گرمی اور شدید سردی، اس میں نے سردی سے گرمی کی طرف ایرو اور گرمی سے سردی کی طرف ایرو لگایا، اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ سردی اور گرمی ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ متضاد۔ جمع، اس میں یہ جو لفظ شدید اور سخت، شدید کا معنی بھی سخت ہوتا ہے اور سخت کا معنی بھی شدید ہوتے ہیں، تو یہ دونوں شدید اور سخت جو ہیں وہ میں نے بریکٹ میں لکھ دیے، شدید اور سخت ایک دوسرے کے کیا ہے؟ مترادف ہے، یعنی ایک ہی معنی رکھنے والے 2 الگ الفاظ ہیں۔ باخبر، ٹھیک ہے، خبر رکھنا، تو با ہم نے لگا کر، خبر ہوتا ہے واقفیت اور باخبر خبر رکھنا، بے خبر ہوتا ہے خبر نہ رکھنا، تو با لگانے سے یہ ایک مرکب بنا ہے، تو ایسا مرکب جس میں ہم کوئی حرف یا کوئی کلمہ، کسی حرف یا کلمے کے شروع میں ایک حرف یا کلمہ لگا کر مرکب بنائیں اور وہ پورا مرکب ایک معنی دے، تو جو اس کے شروع میں لگایا گیا اس کو مرکب بنانے کے لیے جو کلمہ، وہ کلمہ کیا کہلاتا ہے؟ سابقہ، ٹھیک ہے، سابقہ۔ کسی بھی ایک لفظ کے شروع میں ہم کوئی حرف یا کوئی کلمہ کا اضافہ کر کے مرکب بنائیں تو وہ والا حرف یا وہ کلمہ جو ہم نے شروع میں لگایا وہ کیا کہلاتا ہے؟ سابقہ۔ باخبر یعنی خبر رکھنا، تو خبر سے پہلے جو با لگا ہے وہ کیا ہے؟ سابقہ، اسی لیے ہم نے با کو انڈر لائن کیا، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ ایسا مرکب، یہ مرکب ہے نا 2 الفاظ کا مجموعہ، ایسا مرکب جس میں ہم ایک لفظ کے شروع میں کوئی حرف یا کلمہ استعمال کرتے ہیں وہ حرف یا کلمہ کیا کہلاتا ہے؟ سابقہ۔ یہاں پر دن یا رات، جیسے یہاں پر بات ہو رہی تھی دن اور رات، ٹھیک ہے، دن کی بات ہو یا رات کی، دوپہر کی، شام کی،
ایسا کوئی بھی لفظ ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم ظرف زماں۔ اسم کی اقسام آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اس میں ہے ظرف، اسم ظرف، ٹھیک ہے۔ اسم ظرف میں ہم کسی بھی جگہ یا کسی بھی وقت کا ذکر کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کسی جگہ کا ذکر کرتے ہیں ہم یا کسی وقت کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہلاتا ہے اسم ظرف۔ ظرف کی آگے دو اقسام ہیں، اسم ظرف زمان اور اسم ظرف مکان، ٹھیک ہے۔ اسم ظرف مکان میں ہم کسی جگہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے میں کہوں کہ میں اس گھر میں 2 سالوں سے رہ رہی ہوں، تو اس میں گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ ظرف مکان۔ تو اگر میں کہہ رہی ہوں 2 سالوں، یعنی اس میں وقت کا ذکر کر رہی ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ زمان، یعنی میں زمانہ بتا رہی ہوں، وقت بتا رہی ہوں۔ تو یہاں پر بھی جو دن ہے، دن کا ذکر کیا گیا، یا رات کا یا شام کا یا دوپہر کا، تو وہ کیا ہے؟ اسم ظرف زمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 13 الفاظ میں نے آپ کو گرامر کے ساتھ لکھوائے ہیں، یہی آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے ان کی گرامر، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو میں نے پڑھائی کرتے ہوئے کتاب پر الفاظ معنی لکھوائے، وہ آپ کتاب پر لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔